بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے بلی پالنے کے تعلق سے چند مسائل رکھ رہا ہوں۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ گھر میں بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا سنت ہے یا پھر صرف جائز ہے؟ نیز اگر وہ کسی کھانے پینے کی چیز میں منہ مار دے تو اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا بلی نجس ہوتی ہے؟ اور کیا بلی کا رونا نحوست زدہ ہوتا ہے؟ اور کیا گھر میں بلی کے رونے سے گھر میں کسی کی موت واقع ہو جائے گی؟ اور کیا کتا ملک الموت کو دیکھ کر روتا ہے؟ اور کیا کتے کے رونے سے بھی گھر میں کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ یہ چند سوالات آپ حضرات نے رکھے ہیں جن کے جواب میں دیتا ہوں۔ رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224، اسی طریقے سے معارف السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، دونوں پر یہ جوابات مل جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھے کہ بلی پالنا سنت نہیں ہے، جیسے کہ عوام میں مشہور ہے کہ بلی کو پالنا سنت ہے۔ بلی پالنا سنت نہیں ہے، یہ یاد رکھے۔ جائز ہے، مباح ہے، جائز ہے مباح کے طور پہ، لیکن سنت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پالے تو پھر اس کے حقوق کیسے ادا کرے؟ تو اس کو وقت پہ کھانا دینا، اس کی جو ہے کیئر کرنا، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو جو ہے ڈاکٹر وغیرہ کے دکھا کے اس کا علاج کرانا، اس کی نجاست سے اس کو پاک رکھنا، یہ کئی سارے کام ہیں۔ نجاست سے پاک مراد کیا ہے کہ اگر اس کے بدن پہ گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو کے صاف کرنا، یعنی کہ اگر وہ پوٹی وغیرہ کر کے آئی ہے تو وہ تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بہ خود صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ گندگی اس کے بدن پہ لگی ہوئی ہے، بالوں میں لگی ہوئی ہے، منہ پہ لگی ہوئی ہے یا کہ کہیں اور، تو اس کو دھو کے صاف کرنا۔ ہاں، اگر وہ گندگی کے ساتھ جسم پہ لگ جائے، دیکھیں بلی نجس نہیں ہوتی، یاد رکھے، بلی نجس نہیں ہوتی۔ نجاست اگر اس کے جسم پہ لگ جائے، گندگی اگر اس کے جسم پہ لگ جائے تو وہ اس وقت نجس ہوگی، نجاست لگنے کی وجہ سے، بذات خود نجس نہیں ہوتی۔ اگر وہ نجاست کے ساتھ آپ کی گود میں آ جاتی ہے اور آپ کی گود میں آنے سے وہ کپڑوں میں جو ہے نجاست مسک ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، تو پھر آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، آپ ان میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر آپ کے کپڑوں میں تو نہیں لگی، یعنی کہ گود میں تو نہیں آئی، لیکن آپ نماز پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہے ہیں اور بلی مصلے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے تو مصلی ناپاک ہو گیا۔ اب آپ کے لیے مصلی دھونا اور پھر دھو کے پاک کرنا، پھر اس کو سکھانے کے بعد اس پہ نماز پڑھنا، تب آپ کے لیے اس مصلی پہ نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ بلی نجس نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آتے ہیں کہ بلی کیا منحوس ہوتی ہے، یعنی کہ بلی کا رونا نحوست ہے؟ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ بلی نحوست ہے یا رونا اس کا نحوست ہے، ایسا عقیدہ رکھنا باطل عقیدہ ہے، یہ ایسے عقیدے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھے، اگر بلی کسی کا راستہ کاٹ جائے تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اس سے تو بالکل توبہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھے، بلی راستہ کاٹ جائے اور یہ سمجھنا کہ نقصان ہوگا، یا پھر بلی کے رونے سے گھر میں کسی کی موت ہو جائے گی یا کوئی بیمار ہو جائے گا یا گھر کے اندر کوئی وبا پھیل جائے گی یا پھر جو ہے کوئی انہونی ہو جائے گی، یہ سب عقیدہ باطل ہے، شرک عقیدہ ہے، اس سے اجتناب کرے، توبہ کرے، توبہ کرے اس سے۔ یہی حکم کتے کا ہے، کتے کو پالنا بذات خود جائز نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، سوائے دو کام ہو گئے، ایک تو شکار کے لیے، دوسرا گھر کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یہ دونوں شکلوں میں بھی نیکی کا فرشتہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ ان گھروں میں جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہوتی ہے، نیکی کے فرشتے داخل، یعنی کہ فرشتے تو نیکی کے ہی ہوتے ہیں، فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہاں شیطان تو آ سکتا ہے لیکن فرشتے نہیں آئیں گے، یہ یاد رکھے۔ ہاں، کتے کے رونے سے شیطان جو ہے خوش ہوتا ہے، شیطان کا ذکر آیا ہے کہ جب کہیں کتے کے رونے کی آواز سنے یا گدھے کے چیخنے کی آواز سنے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور کہیں پر اگر مرغا جیسے کہ صبح کے وقت بانگ دیتا ہے، بولتا ہے، تو وہ جو ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر کہنا چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس طریقے سے
ایسے کوئی الفاظ شکرانے کے طور پہ اللہ کے لیے ادا کرنے چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھے، بلی نجس نہیں ہے، بلی پالنا سنت نہیں ہے، جائز ہے۔ بلی کے جسم پہ لگی ہوئی نجاست ناپاک ہے، بلی بذات خود نجس نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بدن پہ لگی ہوئی ناپاکی کپڑوں پہ لگ جائے یا نماز کے مصلے پہ لگ جائے تو خود جو ہے ناپاک ہو جائے گا بدن بھی، اور جو ہے کپڑے بھی اور مصلہ بھی۔ اگر بلی کے منہ پر کوئی چیز جیسے کہ چوہا کھایا ہے یا کوئی نجس چیز کھا لی اور وہ کسی چیز میں منہ مار دے تو وہ بلی کا جھوٹا جو ہے ناپاک ہو جائے گا، اس کو استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، چاہے غریب آدمی ہے یا امیر آدمی ہے۔ لیکن نجاست نہیں لگی تھی، نہ چوہے کا خون لگا تھا، نہ کوئی اور نجاست منہ پہ لگی تھی، اور وہ بلی دودھ میں یا کسی کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دیتی ہے، منہ مار دیتی ہے، تو امیر آدمی کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس کو پھینک دے، نہ کھائے، مکروہ ہے اس کے لیے۔ لیکن غریب آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اور کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے تو اب وہ اسی کو جو ہے کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کراہت بھی نہیں ہے اس میں، یاد رکھے۔ اور ملک الموت کو دیکھ کر کتا نہیں روتا بلکہ شیطان کو دیکھ کر روتا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ملک الموت سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی کتے کے رونے سے کسی کی موت آتی ہے، نہ ہی بلی کے رونے سے کسی کی موت آتی ہے، یہ باطل اور شرکی عقیدہ ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے حوالے پڑھ چکا ہوں، پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224، اور معارف السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329۔ یہ تمام مسائل آپ حضرات کو ان کتابوں میں مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔